واجب الاحترام بزرگان اسلام، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ماہ رمضان کا آج آخری جمعہ ہے اور آج 26واں روزہ ہے اور آج کی رات 27ویں کی رات ہے، اور زیادہ تر علماء کی، محدثین کی، فقہاء کی رائے یہی ہے کہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو آج کی رات ہو سکتا ہے، بلکہ غالب گمان یہ ہے، غالب خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہو۔ عظمت والی رات، عزت والی رات، فیصلوں والی رات اور شرف والی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی خاص رحمت سے اور برکات سے نوازتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ہبہ ہے، ایک خاص تحفہ ہے، ایک خاص گفٹ ہے جو صرف اس امت کو ملا ہے۔ اس سے پہلی امتوں کو یہ رات اور اس رات کی عظمت اور اس رات کی فضیلت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں عمل تھوڑا، اجر زیادہ، محنت تھوڑی، بدلہ زیادہ، مزدوری تھوڑی، صلہ زیادہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک گھنٹہ اس رات کا، لیلۃ القدر کا، شب قدر کا، ایک گھنٹہ 8 سال کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ 8 سال عبادت کریں اور لیلۃ القدر میں 1 گھنٹہ عبادت کریں تو 1 گھنٹہ عبادت کرنا باقی 8 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور لیلۃ القدر کا 1 منٹ 50 دنوں کے برابر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر میں انسان 1 منٹ عبادت کرتا ہے اور باقی دنوں میں 50 دن عبادت کرے۔ کہاں 1 منٹ اور کہاں 50 دن؟ تو 1 منٹ کی عبادت 50 دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے، کتنی بہتر ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عرفہ ہے، کتنی بلند و بالا ہے، اس کی حد مقرر نہیں ہوئی، اس کی تحدید نہیں ہوئی۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ کتنی افضل ہے اس رات کی عبادت۔ اس لیے یہ رات جو ہے، زیادہ غالب خیال یہی ہے کہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فی لیلۃ القدر ہی لیلۃ 27، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رمضان کی رات ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں قراءت کے اعتبار سے، قرآن پڑھنے کے اعتبار سے، قرآن کے علوم کے اعتبار سے ایک امام کا درجہ اور مقام رکھتے تھے، وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کس بنا پر قسم کھا رہے ہیں اور یقینی طور پر کہہ رہے ہیں، اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ ان علامات کی بنا پر جو، اور ان نشانیوں کی بنا پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتا ہے، اس دن صبح ٹھنڈ ہوتی ہے، اور اس دن کا جب سورج طلوع ہوتا ہے، والشمس تطلع لا شعاع لها، کہ سورج طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی زیادہ دھوپ نہیں ہوتی، اس کی زیادہ شعاع نہیں ہوتی، اس میں زیادہ حرارت اور گرمی نہیں ہوتی،
تو ان نشانیوں کے بنا پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس میں کون سی خاص دعا مانگا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، معاف کرنے کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا کرتا ہے، جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، جب اللہ معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضامندی عطا فرماتا ہے، جب اللہ معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی ابدی اور لازوال نعمتیں عطا فرماتا ہے، جب اللہ معاف فرماتا ہے تو اللہ بندے کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، جب اللہ معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات آسان کر دیتا ہے، جب اللہ معاف کرتا ہے تو بندے کی بیماریاں دور کر دیتا ہے، جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو بندے کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو بندے کو مصائب سے، آلام سے، رضایا سے، بلایا سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ العافیہ، جب اللہ سے مانگو عافیت کی دعا مانگو۔ رب کعبہ کی قسم، عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ عافیت ہے، آپ کا کان سن رہا ہے، یہ عافیت ہے، آپ کی زبان بول رہی ہے، یہ عافیت ہے، آپ کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، یہ عافیت ہے، اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، یہ عافیت ہے، اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے پیتے ہیں، یہ عافیت ہے، پاؤں سے چلتے ہیں، یہ عافیت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، لاکھوں انسان ہیں جو دیکھنے سے محروم ہیں، لاکھوں انسان ہیں جو سننے سے محروم ہیں، لاکھوں انسان ہیں جو بولنے سے محروم ہیں، لاکھوں انسان ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، لاکھوں انسان ہیں جو پاؤں زمین پر رکھ نہیں سکتے، پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں ہو سکتے، ان کو کھلانے والے دوسرے ہوتے ہیں، ان کو اٹھانے والے دوسرے ہوتے ہیں، ان کو پلانے والے دوسرے ہوتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی نظافت کا خیال رکھنے والے دوسرے ہوتے ہیں، وہ لوتھڑے کے لوتھڑے ہوتے ہیں، زندہ لاش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے عافیت۔ اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو، عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ساری عمر بھی انسان اللہ کے لیے سجدے میں پڑا رہے، آنکھ جو دیکھتی ہے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کان جو سنتا ہے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، زبان جو بولتی ہے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ہاتھ جو پکڑتا ہے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، پاؤں جو چلتے ہیں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، دماغ جو صحیح کام کر رہا ہے اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اس دعا کا خاص اہتمام کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو بہت زیادہ بخشش دینے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اور بخشش کرنے کو، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے، مجھے دنیا میں بھی معاف کر دے، مجھے آخرت میں بھی معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، مجھے جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، مجھے جنت کی نعمت نصیب کر دے۔ تو یہ دعا مانگا کرو،
اور پھر یہ جو رات ہے یہ بڑی عظمت والی رات ہے، یہ بڑی بخشش والی رات ہے، یہ بڑی مغفرت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ جب رات ماہ رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ آدمیوں کو، 10 لاکھ گناہ گار مسلمانوں کو جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو شروع رمضان سے لے کر رمضان کی آخری رات تک جتنے مسلمان مومن ایماندار بندے جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان کے مطابق ان کی تعداد کے برابر رمضان کی آخری رات میں ان کو جہنم کی آگ سے آزادی دی جاتی ہے۔ اور رمضان میں جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، لیلۃ القدر میں آتے ہیں۔ 100 بازو ہے، 100 پر ہوتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے، جن میں سے 2 پر کھول دیتے ہیں اور ان 2 پروں سے مشرق سے مغرب تک، مغرب سے مشرق تک وہ پر پھیلا دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے اور خانہ کعبہ پر اترتے ہیں، خانہ کعبہ پر جھنڈے کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور فرشتے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اور رہنمائی میں ہوتے ہیں، فرشتے ان کو، جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں دیکھو جو مسلمان، جو ایماندار، جو مومن بندہ بیٹھا ہو، کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، اس کو سلام کرو، اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، اور دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا پر آمین کہو۔ صبح تک فرشتے مومن بندو کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں، مومن بندو کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، مومن بندو کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اب چلیں، اب کوچ کا وقت آ گیا ہے، فرتحلوا، اور وہ فرشتے کہتے ہیں سید الملائکہ روح الامین، بتاؤ تو صحیح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایماندار بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی رات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، کچھ بدبخت، کچھ بد نصیب، کچھ کم نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی بھلائی سے، برکت سے محروم رہتے ہیں، مغفرت سے، بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں 4 بندے ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت، ان کی بخشش لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 4 میں سے ہونے سے بچائے۔ 4 بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی، جن کو اللہ لیلۃ القدر میں معاف نہیں کرتا، جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا مؤاخذہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ان 4 قسم کے لوگوں میں نہ ہو۔ اور اللہ معاف کرے، جو تجربات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری عادات ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، جو ہمارا سلوک ہے، جو ہمارا برتاؤ ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یا تو ان 4 میں شامل ہے یا 4 میں سے ایک میں ضرور اس کا شمار موجود ہے۔ شراب پینے والا، لیلۃ القدر میں شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی، نشہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، چرس پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی، افیون کھانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، بھنگ پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا عاق لوالدیہ،
جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کو اذیت پہنچاتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، والدین کو دکھ دیتا ہے، جن والدین نے اپنا سارا آرام اس کے لیے قربان کیا تھا، اپنی ساری راحت اس کے لیے قربان کی تھی، زندگی گنوا دی، زندگی خرچ کر دی، صبح سے شام تک ان کے لیے پیاسا رہا، صبح سے شام تک ان کے لیے بھوکا رہا، صبح سے شام تک ان کے لیے دھکے کھاتا رہا، صبح سے شام تک ان کے لیے سفر کی صعوبات سالہ سال برداشت کرتا رہا، اور ان کے آرام و راحت کے لیے اپنا سب کچھ، اپنی قیمتی زندگی قربان کر دی، اور وہی اولاد بڑے ہو کر اپنے والدین کی نافرمان بن گئی، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، ان کا احترام نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتی، ان کے ساتھ بہتر سلوک اختیار نہیں کرتی، ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتی، اولاد والدین کو گالی دیتی ہے، اولاد والدین کو سب و شتم کرتی ہے، اولاد والدین کو برا بھلا کہتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، اور آج تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اولاد قتل کرنے سے والدین کو باز نہیں آتی۔ کتنے واقعات ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، کتنے واقعات ہیں کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، کتنے واقعات ہیں کہ بیٹی نے اپنے عاشق کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنے سگے باپ کو راستے سے ہٹا دیا، قتل کر دیا، بیٹی نے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنی سگی ماں کو راستے سے ہٹا دیا، قتل کر دیا۔ تو یاد رکھو کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی مغفرت لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا را اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے والدین کی عزت کرو۔ والد راضی ہے، اللہ راضی ہے، والد ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ والد جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے، اس دروازے کی حفاظت کرو، اس کو ضائع مت کرو، اس کو برباد مت کرو۔ تم اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، مجاہدہ اختیار کرتے ہو، مشقت اٹھاتے ہو، عمرے کے لیے جاتے ہو، حج کے لیے جاتے ہو، پتہ نہیں عمرہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن قربان جاؤں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مطہر پر، معطر پر، مطیب پر، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے باپ کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے، ادب کے نظر سے دیکھتی ہے، احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، تکریم کی نظر سے دیکھتی ہے، محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، مقبول حج کا ہر دیکھنے پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو وہ بدبخت ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جو کینہ پرور ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، مسلمان کا بغض ہے، حسد ہے، حقد ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے زیادہ بہتر ہو، روزے سے زیادہ بہتر ہو، صدقے سے زیادہ بہتر ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ کیوں؟ لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، اور ان کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا، ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، لڑائی پیدا کرنا، یہ حال کا ہے، یعنی موڈ دینے والی چیز ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑتی ہے، سر کے بالوں کا صفایا کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہے، جھگڑا پیدا کرنا ہے، بغض پیدا کرنا ہے، حقد پیدا کرنا ہے، نفرت پیدا کرنا ہے، یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے، انسان کو دین سے فارغ کر دیتی ہے، دین سے نکال دیتی ہے۔ اس لیے
صلاح ذات البین کا اہتمام ہو۔ دیکھو کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرو۔ دو آدمیوں کے درمیان نفرت ہے، ختم کرنے کی کوشش کرو، اصلاح پیدا کرو، ان کے درمیان تعلقات بحال کرو، تعلقات ختم کرنے میں کردار ادا نہ کرو۔ یہ تیسرا شخص ہے۔ اور چوتھا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ جو ہے بغض رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، قاطع رحم، جو رشتہ داروں سے جوڑ کر نہیں رکھتا۔ آج اللہ رحم کرے، ہر بندہ اس وبا میں مبتلا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے۔ بھائی ہے تو بھائی سے بات نہیں ہے، بھائی ہے تو بہنوں سے بات نہیں ہے، بہنیں ہیں تو بھائیوں سے بات نہیں ہے، بھانجے ہیں تو ماموں سے بات نہیں ہے، ماموں ہیں تو بھانجوں سے بات نہیں کرتے، بھتیجے ہیں تو چچاؤں سے بات نہیں کرتے، چچا ہیں تو بھتیجوں سے بات نہیں کرتے، رشتہ دار کزن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، آپس میں جھگڑے، اختلاف۔ فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والے کی لیلۃ القدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان چار قسم کے لوگوں سے بچائے تاکہ ہم لیلۃ القدر کی مغفرت کے، بخشش کے، رحمت کے، برکت کے مستحق ہو جائیں۔ والحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اختتام پر صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے یا واجب قرار دیا ہے۔ یہ فقہا کی اصطلاحات ہیں کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکد ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے اور اس کو تحرہ اور طعمہ قرار دیا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر یہ انسان کے نفس کی زکوٰۃ ہے، یہ انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ ماہ رمضان کے جو روزے رکھے ہیں، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، آنکھ کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، زبان کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، اور روزے کی شایان شان آدمی عمل نہیں کر سکتا، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو اس کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے صدقۃ الفطر کا حکم دیا ہے کہ صدقۃ الفطر دے دو، جو کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عید کا موقع ہے، جو صاحب استطاعت ہے وہ نئے کپڑے بھی خریدتا ہے، وہ مختلف قسم کی چیزیں بھی خریدتا ہے۔ تو جو غریب ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، عیالدار ہیں، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ نئے کپڑے خرید سکیں، تو ان کو بھی اپنے ساتھ عید میں اور خوشی میں شامل کر دیں، ان کو بھی صدقہ دے دیں تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر سکیں، تاکہ ان غریبوں کے بچے بھی عید کے دن نئے کپڑے پہن سکیں، تاکہ ان غریبوں کے بچے بھی عید کے دن اچھا کھانا کھا سکیں اور آپ کے ساتھ خوشی میں شریک ہو سکیں، شامل ہو سکیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وکیع بن جراح کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ایسا ہے جیسے نماز کے لیے سجدۃ السہو ہے۔ جب نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو 2 سجدے کر لیتے ہیں، اور ان 2 سجدوں کی وجہ سے وہ جو نماز میں کمی بیشی ہو گئی اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے، انسان جب صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو صدقۃ الفطر سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور پھر غنی اور فقیر کی اس میں حکمت ہے، غنی کا غریبوں میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور فقیر کی ضرورت پوری ہوتی ہے، پھر خاتمہ نیک ہوتا ہے، اچھا خاتمہ ہوتا ہے، اور اصل اعتبار خاتمہ بالخیر کا ہے۔ اس لیے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الاعمال بالخواتیم وما یخاف منہا، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص میدان کارزار میں مسلمانوں کے ساتھ بہادری کے، دلیری کے، جرت کے، شجاعت کے
جوہر دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار فلینظر الى ھذا، اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہو تو اس مجاہد کو دیکھ لے، اس بہادری دکھانے والے کو دیکھ لے۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، ایک صحابی پیچھے لگ جاتا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا ہے، اب آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، اور سمندر کا پانی سطح عرض پہ آ سکتا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے تو یہ جہنمی ہے، اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ وہ مجاہد زخمی ہو گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی تلوار زمین پر گاڑی اور سینہ اس کے اوپر رکھا اور زور دیا، یہاں تک کہ تلوار کی نوک سینے سے گھسی اور پیچھے سے باہر نکل گئی اور وہ مر گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کی ہے اور جہنم میں گیا ہے۔ اور بندہ بعض دفعہ لوگوں کی نظر میں جنت کے اعمال کرتا ہے لیکن وہ ہوتا جہنمی ہے، بعض دفعہ لوگوں کی نظر میں جہنم کے اعمال کرتا ہے لیکن وہ ہوتا جنتی ہے، بعض دفعہ جنت کے اعمال کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے جتنا ایک ذراع ہے، ایک ہاتھ ہے، لیکن بعد میں کوئی ایسی نافرمانی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بعض دفعہ جہنمی کے اعمال کرتا ہے لیکن جہنم کے قریب جاتے سے پہلے جہنم میں داخلے کے قریب ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو رمضان کو جو ختم کرنا ہے صدقۃ الفطر کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ رمضان کو جو ختم کرنا ہے، جیسے ہم نے روزے کے ساتھ رمضان کو ختم کیا، شوال کا ہم نے 6 روزے شوال کے رکھنے ہیں، اور ایک نیکی، ایک عمل 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو 6 دن کے روزے رکھنا ایسے جیسے 2 مہینے کے روزے رکھنا، 1 مہینے کے روزے رکھنا ایسے ہے جیسے 10 مہینے کے روزے رکھنا۔ تو گویا 1 مہینہ 6 دن کے روزے رکھنا ایسا ہے جیسا کہ پورا سال کے روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔